اے میرے رب تو آسانی فرما، اے میرے رب تو آسانی فرما، ولا تؤثر اور مشکل نہ فرما، وتمم بالخیر اور خیر کے ساتھ آسانی فرما۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کلمہ بھی ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ بخشی ہوتی۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب کشادہ کر دے میرے لیے میرا سینہ، اور میرے لیے آسان کر دے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ وہ سمجھ لیں میری بات۔ یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کے دو قسمیں ہوتے ہیں۔ لفظ یعنی جو آوازیں ہم سنتے ہیں یا جو کلام ہم کرتے ہیں، اس کے دو ہی حصے ہوتے ہیں، ایک کلمہ اور ایک محمل۔ قرآن کریم میں صرف کلمے ملتے ہیں، اور کلمہ بامعنی لفظ کو کہا جاتا ہے۔ کلمے کی مزید دو اقسام ہم نے دیکھی، ایک کو ہم غیر محتاج کہتے ہیں اور دوسرے کو محتاج۔ غیر محتاج میں ہمارے پاس اسم اور فعل آتا ہے جن کی اپنی شناخت ہے، جن کو پڑھ کر سن کر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، جبکہ حرف جو ہے، حرف کا الگ سے میننگ جو ہے نہیں ہوتا، اس میں اسم یا فعل کی ضرورت بھی لگتی ہے۔ جیسے ہم کہیں گے من کا مطلب ہوتا ہے سے اگر ہم بار بار بھی کہیں گے تو اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ جب ہم کہیں گے من البیت تو اس کا ترجمہ ہو گیا گھر سے۔ اسی طرح الہ کا مطلب ہوتا ہے تک، تک، الہ الہ الہ، تک تک تک، اس کا کوئی معنی ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو پھر جب ہم کہتے ہیں الی البیت یا الی المسجد، مسجد تک، آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ ہم نے کہا کہ عربی، فارسی اور اردو میں تین ہی پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں جنہیں ہم اسم، فعل اور حرف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اسم کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ کہا کہ عربی میں جو اسم ہے یہ کیا کیا ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ایک تو چیزوں کے نام، جگہوں کے نام، یعنی جسے ہم کسی بھی لینگویج میں اسم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ صفات یعنی ایڈجیکٹیوز، ظرف یعنی ایڈورب، مداخلت یعنی انٹرجیکشن، اور ضمائر یعنی پروناؤن۔ اگر ہم مثال لے لیں جیسے کتابن، قمیصن، یہ ناؤن ہو گئے یعنی نیمز۔ اس کے بعد اگر ہم ایڈجیکٹیوز دیکھیں جیسے کبیرن، تو کبیرن ایک اسم ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں ظرف جو ہے، ظرف یعنی ایڈورب جیسے فوق، فوق، یا اسی طرح تحت۔ مداخلت میں، مداخلت یعنی مداخلت انٹرجیکشن، جن کے ہم ایکسکلیمیٹری سینٹنسز بھی کہتے ہیں۔ ان میں جو ورڈز ہوتے ہیں جن میں پاور آف ایکسپریشن ہوتا ہے انہیں ہم انٹرجیکشنز کہتے ہیں۔ جیسے سورہ یوسف میں ہے یا بشرا، کہ جب وہ بچے کو پاتے ہیں یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پاتے ہیں تو وہ چیخ اٹھتے ہیں، یا بشرا ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا نکلا یہاں سے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ضمائر جیسے ہوا، ہما، ہم، یہ بھی ناؤن یعنی اسم میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کی جو تین موٹی موٹی علامات ہیں وہ کیا ہے؟ ایک، اسم کے سامنے ال موجود ہوگا۔ اگر کسی بھی ورڈ میں ال موجود ہے تو ہم اسے اسم مانیں گے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا تنوین یعنی دو زبر، دو زیر یا دو پیش۔
دو زبر دو زیر یا دو پیش کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ جب تنوین ہوگی تو ال نہیں ہوگا، اور جب ال ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی۔ جیسے حمدن ہو گیا سیدھا، اور اگر ہم نے کہا الحمدن نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے الحمد۔ اسی طرح یہ جو نیچے حسان ہے، اگر ہم نے کہا الحسان نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے الحسان۔ اسی طرح البقرۃ۔ پھر ہم نے دیکھا اور ایک علامت جو ہے وہ ہے منادا ہونا۔ منادا جس چیز کو پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو حروف آتے ہیں انہیں حروف ندا کہتے ہیں۔ جیسے ہم انگلش میں او یا اردو میں اے کہتے ہیں، اے بھائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ۔ تو اسی طرح سے جو اس کے بعد آنے والا ہے اسے منادا کہیں گے۔ حروف ندا کے بعد آنے والے لفظ کو منادا کہتے ہیں، اور منادا اسم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اسم ہے اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سفر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی جب بھی ہم اسم کو دیکھیں گے اس میں ہم 4 چیزوں کے قابل ہونے چاہیے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر پائیں کہ اس کا جینڈر کیا ہے، یعنی یہ مذکر ہے یا مونس، یہ کامن ہے یا پراپر یعنی اس کی کیپیسٹی، معرفہ ہے یا نکیرہ۔ پھر ہم یہ بھی سیکھیں کہ تعداد کے لحاظ سے یعنی یہ سنگولر ہے، ڈوئل ہے یا پلورل ہے، اور پھر آخر پہ ہم سمجھیں گے اسٹیٹس آف اے ناؤن یعنی اعراب۔ اعراب یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جینڈر سٹارٹ کیا تھا۔ جینڈر ٹاپک میں یعنی جسے ہم جنس کہیں گے، ہم نے دیکھا کہ جنس میں ہمارے پاس 2 بیسک ٹائپس ہے، ایک ہو گیا مونس اور دوسرا ہو گیا مذکر۔ ہم نے یہ قاعدہ سیکھ لیا کہ ہم ہر اسم کو مذکر تسلیم کر لیں گے اگر اس میں مونس کی خوبیاں نہ پائی جائے، لیکن اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے حقیقت، یعنی کسی لفظ کی حقیقت نہیں بدلتی۔ حقیقت میں جو لفظ مذکر ہے وہ مذکر ہی رہے گا، اسی طرح سے جو لفظ مونس ہے وہ مونس ہی رہے گا، خواہ اس میں علامات پائی جائیں یا نہ پائی جائیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم مونس دیکھیں گے، مونس میں ہم پہلے یہی کرائیٹیریا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ حقیقی ہے یا غیر حقیقی۔ واضح رہے حقیقی سے مراد وہ ہیں جو پہلے سے ہی مونس ہے، جیسے بہن، لڑکی، ماں، یہ حقیقی مونس کی مثالیں ہیں۔ اور غیر حقیقی میں وہ مونس آئیں گے جو اہل زباں یا فی الحال ہم کہیں گے قرآن کی زبان سے جن اسما کو مونس قرار دیا گیا ہے ہمیں انہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس میں ہمارے پاس جیسے ہے شرابوں کے نام، ہواؤں کے نام، آگ کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ جیسے سما، ارض، شمس، نفس، دار، حرب اور عصا۔ یہاں پہ یہ جو سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے سمائی، سمائی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر ایک پہ لاگو ہوگا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز بھی ضرور ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ جو ایکسیپشنز جو اس میں ہوں گی وہ بھی ہمیں پتہ چل جائیں گی۔ اس کے بعد جو غیر حقیقی مونس میں ہمارے پاس دوسری قسم ہے اسے ہم کہتے ہیں علامتی مونس، یعنی ہمیں دکھے کیسے، ہمیں جس طرح پر فکس سفکس، کیا ایسا کوئی سگنیفیکنٹ ہے، کوئی سمبل ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ پہلے ہم 1 منٹ پیچھے چلتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے یہاں پہ کہا کہ اسم کو اگر پہچاننا ہے علامتی طور پر جنرل، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ال، تنوین اور حروف ندا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کیا کرنا ہے علامتی طور پر عام اسم کو پہچاننا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے آخر میں گولتا ہوگا اور الف ہوگا۔ اس الف کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، لیکن پھر سے میں یہی کہوں گا کہ ضروری نہیں کہ ہر
ہر لفظ ہر اسم جس کے اینڈ پہ تا ہو وہ مونس ہوگا، یہ ہم ابھی سمجھیں گے. لیکن جنرل رول یہ ہے جس میں بھی گول تا، جسے ہم تائی مدورہ بھی کہتے ہیں، جس میں بھی یہ ہوگی اسے مونس مانا جائے گا. اس سلائیڈ کو آخر بار ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں. ہم ہر ایک اسم کو مذکر مانیں گے اگر اس میں مونس کی خصلتیں نہ ہوں گی. سب سے پہلے اگر حقیقی ہم دیکھیں گے، اگر وہ حقیقی مونس ہے تو وہ حقیقی مونس ہی رہے گا. اب اگر اس میں سے شرابوں کے نام، ہواؤں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، آگ کے نام، جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں تو انہیں بھی ہم مونس قرار دیں گے. اس کے علاوہ اس میں کچھ متفرقات بھی ہیں جیسے سما، ارض، شمس، نفس، دار، حرب اور عصا. اس کے علاوہ علامتی طور پر بھی ہمارے پاس دو ایسی علامات ہیں، بلکہ مزید یہ پھر 3 علامات بن جاتی ہیں، وہ ہم ابھی دیکھیں گے. تو دیکھیے مونس کی جو علامات ہیں، آخر میں گولتا، جسے میں نے کہا تائے مدورہ بھی کہتے ہیں. مدورہ یعنی یا اسے تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ سرکولر راؤنڈ تا آپ کو ملے گا. جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے مسلمتن، مسلمتن یعنی مسلمان عورت. تو یہاں پہ دو پیش تا گول تا آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے، تو یہ علامت ہے کس کی؟ مونس کی. اس میں دوسری جو ہے الف کا، جیسے ابھی ذکر کیا تھا، الف میں ہمارے پاس دو ایسی علامات ہیں. پہلے کو ہم کہتے ہیں الف مقصورہ. الف مقصورہ یعنی یا کے اوپر کھڑا زبر ہوتی ہے، جیسے کبرا، سگرا، بشرا، تو ان کو ہم مونس مان لیتے ہیں. تو پہلی علامت گولتا، گولتا جس میں ہوگی اسے مونس مانا جائے گا. دوسرا ہے الف مقصورہ. الف مقصورہ یعنی یا کے اوپر کھڑا زبر لکھا جائے گا. اس میں جو اور ایک علامات ہیں وہ آخر میں الف مدہ اور حمزہ، یعنی اس سے الف ممدودہ کہتے ہیں. الف ممدودہ جیسے السماء، حمراء، سودا، یہ 3 علامات ہیں مونس کی. اب یہاں پہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں جنہیں ہم دیکھیں گے. دیکھیے یہ موسیٰ جو ہے، اس میں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ الف مقصورہ ہے، لیکن موسیٰ کیا ہے؟ یہ حقیقی مذکر ہے، یہ حقیقی مذکر ہے. اسی طرح مریم، مریم میں کوئی گولتا نہیں، لیکن یہ حقیقی، یعنی حقیقی سب سے پرائم جو ہے وہ کیا ہے، وہ دیکھنا ہے ہمیں. اب یہاں دیکھیے اسامہ، اسامہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے، اس میں گولتا ہے لیکن یہ مذکر ہے. اب یہاں دیکھ لیجئے شمس، شمس میں کوئی علامت نہیں، نہ ہی گولتا ہے، نہ ہی الف مقصورہ ہے، نہ ہی الف ممدودہ ہے، لیکن ہم پڑھ چکے ہیں شمس کو عرب جو ہے مونس کہتا ہے. اسی طرح یہاں دیکھیے سودا مونس ہی ہے، قلم مذکر ہے، بنت، بنت جو ہے اس میں تو سیدھی تا ہے، بنتن یعنی یہ کیا ہے، یہ مونس ہے. طلحتن، پھر سے دیکھیے طلحہ، طلحہ ایسے ہی لکھا، ہم اسے طلحہ پڑھتے ہیں، تو یہ دراصل مذکر ہے. اسی طرح اخن مذکر، ابن مذکر، بابن مذکر، کلمن پھر سے دوبارہ لکھا گیا ہے. یہاں پہ آئیے اختن، بہن کو کہتے ہیں. یہاں دیکھیے حمزتن، اس میں گولتا ہے، کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ یہ مونس ہونا چاہیے، لیکن حمزہ، حمزہ جو ہے مذکر کا نام ہے، یعنی میل کا نام ہے. یعنی رول کیا ہے، ڈومیننس کسے دی جائے گی؟ حقیقی چیز کو. حقیقت میں موسیٰ جو ہے وہ مذکر ہے، حقیقت میں حمزہ جو ہے وہ مذکر ہے. یعنی رول یہ رہے گا، سب سے پہلے ہم حقیقت پہ آئیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے علامتی طور. اب یہاں دیکھیے مکہ، یہ شہر کا نام ہے لہٰذا یہ مونس ہے، اور نار کو عرب مونس مانتا ہے. یہاں پہ ایک مثال دیکھ لیجئے قرآن کریم میں ہے نارن حامیتن. تو دیکھیے نارن کے ساتھ حامیتن آیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ کا آبجیکٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح یہاں دیکھیے نارن حامیتن، اس کا مطلب یہ نار جو ہے یہ مونس ہے. تسقا من عین آنیہ، عین آنیہ، عین آنیہ، تو یہاں پہ بھی عین جو ہے مونس ہے. اذا الشمس کورت، یہ ہم نے
ابھی چونکہ مونس فعل نہیں پڑا ہے تو یہ کوورت جو ہے یہ مونس فعل ہے. کیوں آیا ہے؟ کیونکہ شمس جو ہے وہ مونس ہے. یہاں آپ نے یہ بھی نوٹ کر لیا ہوگا کہ اس میں ال ہے. ال ہے کس کی انڈیکیشن ہے؟ کہ یہ اسم ہے. اب آگے دیکھیے والذاریات ذروا، یہ ہواؤں کی خوبی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، تو اسی لیے یہ ذاریات ذروا یہ ہوا کا نام ہے، اسم ہے اور مونس ہے. اب ہم قرآن کریم سے کچھ مثالیں بھی دیکھیں گے. آگے جانے سے پہلے ہم ایک احاطہ کر لیتے ہیں. تو آپ میں سے کون پہلے ہینڈ ریز کر کے اس کا ایک احاطہ کرے گا؟